بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، چین کے دارالحکومت بیجنگ میں آج کل اولمپکس کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے۔ ان اولمپکس کو سرمئی اولمپکس یا ونٹر اولمپکس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان اولمپکس میں پاکستان کا ایک ایتھلیٹ عبدالکریم کے نام سے شامل ہے۔ عبدالکریم کا تعلق پاکستان کے ناردرن ایریاز سے ہے۔ مسٹر عبدالکریم کے ساتھ پاکستان کے 5 آفیشل جو ہیں وہ بھی ان اولمپکس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یعنی اٹ مینز کہ ایک ایتھلیٹ ہے اور 5 اس کے ساتھ آفیشلز ہیں۔ اس کے علاوہ ان اولمپکس کو دیکھنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان اور تقریباً 1 درجن کے برابر فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ بیجنگ اولمپکس میں ایک کھلاڑی کے ساتھ اتنا بڑا دستہ، یوں کہہ لیں کہ سیاستدان اور 5 آفیشل جو ہیں وہ بھی شرکت فرما رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جب وہاں پہ پہنچے تو چائنا کے حکام جو ہیں، یوں کہہ لیں کہ جو چائنا کے صدر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا کہ وہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ مصروف تھے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک اسسٹنٹ فارن منسٹر ہے، اس کو بھیج دیا کہ آپ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کا جا کے استقبال کریں۔ تو یہ تو وہاں پہ صورتحال رہی پاکستانی پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کی۔ اب اس کے بعد جب یہ بیجنگ اولمپکس جو ہیں سٹارٹ ہوئیں تو وہاں پہ ہمارے جو حکام تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے منسٹرز اور پرائم منسٹر جو تھے، ان کو ایک کیبن جو ہے وہ دیا گیا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں اور سکرین پہ ہی بیجنگ اولمپکس کا نظارہ کریں۔ ناظرین، اگر وہاں جا کر بھی سکرین پہ ہی بیجنگ اولمپکس کو دیکھنا تھا تو پھر یہاں پاکستان میں گھر بیٹھے ہی یہ ٹی وی پہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ تمام جو بیجنگ اولمپکس جو ہیں وہ جاری تھیں، تو اتنی بڑی فلیٹ کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اتنا زیادہ جو پاکستان کا ایکسپینس ہوا ہے اس وزٹ پہ، جو کہ لا حاصل ایکسپینس ہوا ہے، جو پاکستان کے ایک یوں کہہ لیں کہ منی جو ہے وہ ویسٹیج ہوئی ہے، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ شوکت ترین صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر فار فائنانس ہیں، وہ یہاں پہ بیان دے کے گئے تھے کہ وہاں جا کر ہم مختلف قسم کے ایگریمنٹس کریں گے اور چائنیز انویسٹر جو ہیں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں، یعنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں اپنے بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ ہوا یوں کہ وہاں پہ ایک بھی ایگریمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی بھی سائننگ سیریمنی
یعنی کسی بھی ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کی کوئی فوٹیج نہیں دکھائی گئی. آخر میں یہی دکھایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی چائنا کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو پروموٹ کرنے کا اظہار کیا. ناظرین، چائنا وہ کنٹری ہے جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک بیسٹ فرینڈ جیسے تعلقات ہیں. اگر چائنا جیسا کنٹری جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتا تو پھر دوسرے کنٹریز میں ہمارے پرائم منسٹر کا یا ہمارے حکام کا یا فیڈرل منسٹر کا کیا استقبال ہوتا ہوگا، کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان بسا اوقات ڈرائیور بن جاتے ہیں جب کوئی دوسرے کنٹری کا ہیڈ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے لیے وقت جو ہے چائنا کے اسسٹنٹ فارن منسٹر کا ہی ریزرو ہو سکا پرائم منسٹر کو لینے کے لیے. خیر، یہ تو ہونا تھا. ویسے بھی عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کر بیان دیا کہ میں تو یہاں چھٹیاں گزارنے آیا ہوا ہوں. یہ جو سرمئی اولمپکس ہو رہی ہیں یا بیجنگ اولمپکس ہو رہی ہیں، یہ میرے لیے ایک چھٹیاں گزارنے کا ذریعہ ہے، ہالیڈیز کا ذریعہ ہے. گویا یہاں سے آفس ورک کو چھوڑ کے، یعنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے وہاں پہ وہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہی نتیجہ رہا کہ وہاں پہ ایک بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہ ہو سکا، حتیٰ کہ چائنا کے بزنس مینوں سے کوئی ملاقات بھی نہیں بتائی گئی. صرف اور صرف اولمپکس کو دیکھ کے وہ واپس آ گئے. اس دورے کے دوران جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا کہ ہم امریکہ اور چائنا کے معاملات جو ہیں، یعنی تنازعات جو ہیں، ان کو حل کروانے کے لیے تیار ہیں. ناظرین، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک گاؤں کے دو چودھریوں کے درمیان لڑائی ہو جائے یا کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہو تو گاؤں کا مراسی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں آپ دونوں کی صلح کروا دیتا ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ یا محض فواد چودھری جو ہیں وہ اس مراسی کی طرح ہوائی ہی چھوڑ رہے ہیں؟ تو بات کرتے ہوئے اپنا قد کاٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہم کام سر انجام دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. کیا اس معاملے میں ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی ہے یا نہیں. جب آپ کو وہاں پہ کوئی ریسیو کرنے والا ہی نہیں ہے تو آپ کو صلح کروانے میں یا تنازعات کو حل کروانے کے لیے وہ کیسے موقع فراہم کریں گے. دورے کے آخر پہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو بیجنگ اولمپکس منعقد کرانے پہ مبارکباد دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی ہے. ناظرین، اس پورے وزٹ سے پتہ یہی چلتا ہے کہ چائنا کے صدر جو ہیں وہ شاید اس بات کو نہیں بھولے کہ نواز شریف کے دور میں عمران خان نے چائنا کے صدر کا دورہ جو ہے وہ کینسل کروا دیا تھا، صرف اس بنا پہ کہ انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دے رکھا تھا.
डरने की वजह से रोड जो हैं वो ब्लॉक थे और इस सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए चाइना के सदर ने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो ये जो मौजूदा दौरा इमरान खान साहब का था, लगता है कि चाइनियों ने अपने उस विजिट का जो कैंसिल हुआ था उसका बदला लिया है पाकिस्तान से। तो खैर, एक लाहासिल विजिट था जिसमें किसी किस्म का कोई भी एग्रीमेंट या माहदा जो है वो साइन नहीं किया गया, बल्कि जस्ट लंबी लंबी छोड़ी गई कि हमारा जो है वो बड़ा आवभगत की गई है, हमारा बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया है। हकीकत यह है कि वहाँ पे किसी ने भी इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इस विजिट से कोई चीज़, कोई मकसद हासिल हुआ है या कि एक लाहासिल विजिट था। और वापसी पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई भी सी ऑफ करने नहीं आया, कोई भी चाइना का ऑफिशियल जो है मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कोई भी अलविदा कहने के लिए नहीं आया, स्वाय अपने ही एम्बेसडर के। अपना एम्बेसी जो है चाइना में, वहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल है यानी एम्बेसडर है, वही अलविदा कहने के लिए आया। तो ये तो हमारी एक जान पहचान है बैनुल अक़वामी दुनिया में। जबकि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि ये यूरोप को बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में बड़ी मालूमात हैं इनको, जो वर्ल्ड है वो इमरान खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, लिहाजा ये पाकिस्तान के बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बना सकेंगे, पाकिस्तान की अवेयरनेस या पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, जागता पाकिस्तान को देखते रहिए। जागता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया।